بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے 6 ماہ قبل پیدا ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے توریت حفظ کی۔ 10 سال کی عمر میں تمام احکام سے واقف ہو کر منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کے درمیان باقاعدہ تبلیغ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زہد، تقوی اور پرہیزگاری آپ کا طرح امتیاز تھا، لیکن اس کے ساتھ خوف خدا بھی آپ کے دل میں اس قدر تھا کہ تمام عمر آپ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ خشک روٹی کھاتے، ٹاٹ کے کپڑے پہنتے اور توریت میں جب عذاب الہی کا تذکرہ پڑھتے یا اپنے باپ زکریا علیہ السلام کی زبانی سنتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کے رخساروں کا گوشت گل گیا تھا اور دانت نمایاں ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زہد یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ ایک دن بیت المقدس میں آئے تو وہاں عالموں اور راہبوں کو دیکھا کہ ان کے پیراہن پہنے ہوئے، ان کی ٹوپیاں سروں پر رکھے ہوئے اور اپنے گلے میں زنجیریں ڈال کر مسجد کے ستونوں سے خود کو باندھے ہوئے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے جب اس حالت میں ان کو دیکھا تو اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے بھی بالوں والا پیراہن اور ریشم کی ٹوپی بنا دیں تاکہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی عبادت زاہدوں اور راہبوں کے ساتھ کروں۔ والدہ نے کہا، ٹھہرو، تمہارے والد پیغمبر خدا آ جائیں تو ان سے مشورہ کروں گی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام گھر آئے تو مادر یحییٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو ان کے سامنے پیش کیا۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو کہ اس کام کو کرو۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا، بابا جان، کیا آپ نے مجھ سے بہت کم عمر بچوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو موت نے لے لیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ہاں دیکھا ہے۔ پھر ان کی والدہ سے کہا، تم ان کو بالوں والا پیراہن اور ریشم کی ٹوپی بنا دو۔ ان کی والدہ نے یہ چیزیں بنا کر انہیں دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بالوں والا پیراہن اور ریشم کی ٹوپی پہن کر بیت المقدس میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ اس بالوں کے موٹے پیراہن نے آپ کے جسم کو گھلا دیا۔ ایک دن حضرت نے اپنے بدن کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ان کا جسم بہت لاغر اور کمزور ہو گیا ہے تو رونے لگے۔ تب خدا نے وحی کی، اے یحییٰ، کیا بدن کی کمزوری پر روتے ہو؟ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر جہنم کو ایک بار دیکھ لو تو لوہے کا پیراہن پہن لو گی۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے رخسار مبارک مجروح ہو گئے، یہاں تک کہ دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ جب یہ خبر ان کی والدہ کو پہنچی تو ان کو دیکھنے کے لیے گئیں، جبکہ زکریا علیہ السلام زاہدوں اور راہبوں کے پاس آئے اور یحییٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کا چہرہ بے حد زخمی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اس کی خبر نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، کیوں اتنی مشقت کرتے ہو؟ بے شک میں نے تیرے پیدا ہونے کی خدا سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے صالح اولاد عطا کرے جو میرے لیے راحت اور مسرت کا سبب ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا، بابا جان، آپ نے خود ہی تو مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میں نے اس طرح کرنے کو کب کہا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جس سے کوئی بھی نہ گزر سکے گا مگر وہ کہ جو خوف خدا سے بہت زیادہ روتا ہو۔
کہا ہاں میں نے یہ کہا تھا، اے فرزند کے سعی کوشش کر خدا کی بندگی میں، کیونکہ تجھے کسی دوسرے امر کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اٹھے اور اپنے پیراہن کو اتار دیا۔ ان کی والدہ نے ان کو آغوش میں لیا اور کہا، اے فرزند، میں تمہارے لیے 2 نمدے کے ٹکڑے بنا دوں کہ تم اپنے دونوں رخساروں پر رکھو، جس سے تمہارے دانت چھپ جائیں اور تمہارے آنسوؤں کو بھی جذب کر لیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو آپ بہتر سمجھے۔ تو ان کی والدہ نے 2 ٹکڑے بنا دیے اور ان کی گالوں پر رکھ دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نمدے ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے کہ ان کے نچوڑنے سے ان کی انگلیوں پر پانی جاری ہو گیا۔ یہ حال زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو گریہ کناں ہوئے اور آسمان کی جانب چہرہ کر کے کہا، اے خدایا، یہ میرا فرزند ہے اور یہ اس کے آنسو ہیں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام جب چاہتے کہ بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کریں تو دائیں بائیں نظر کرتے۔ اگر یحییٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو بہشت و دوزخ کا نام نہ لیتے تھے۔ ایک دن زکریا علیہ السلام نے خطبہ دیا جبکہ یحییٰ علیہ السلام موجود نہ تھے۔ آپ نے وعظ شروع کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام مجمع میں آئے، اپنا سر لپیٹے ہوئے اور لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ زکریا علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا اور کہنے لگے، مجھے میرے حبیب جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ خدا فرماتا ہے، جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کو سکران کہتے ہیں، اور اس پہاڑ کے نیچے ایک وادی ہے جس کو غضبان کہتے ہیں، کیونکہ وہ قہر و غضب خدا کے سبب سے جلائی گئی ہے۔ اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کی گہرائی 100 سال کی راہ کے برابر ہے۔ اس میں آگ کے بہت سے تابوت ہیں، ان تابوتوں میں آگ کے بہت سے صندوق ہیں، اور آگ کے لباس عورتوں کو زنجیریں ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے سنا تو سر اٹھایا اور فریاد کی، واہ غفلتا، کہ ہم کس قدر غافل ہیں۔ پھر اٹھے اور دیوانہ وار بیابان کی طرف رخ کر گئے۔ زکریا علیہ السلام مجلس سے اٹھ کر یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور کہا، یحییٰ علیہ السلام کے پیچھے جاؤ اور اسے تلاش کرو، میں ڈرتا ہوں کہ اب اسے زندہ نہ دیکھوں گا۔ ان کی والدہ اٹھیں اور ان کی تلاش میں نکلیں اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچی۔ ان لوگوں نے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا، میں یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں جا رہی ہوں کہ انہوں نے جہنم کی آگ کا تذکرہ سن لیا ہے اور خوف خدا سے بیابان کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ جوان ان کی والدہ کے ہمراہ چل پڑے، یہاں تک کہ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اسے ان کا حلیہ اور علامات بتائی گئیں تو اس نے کہا، ہاں، آپ کو شاید یحییٰ علیہ السلام کی تلاش ہے۔ فرمایا، ہاں، وہ میرا بیٹا ہے، اس کے سامنے دوزخ کا ذکر ہوا ہے اور وہ صحرا کی طرف آیا ہے۔ چرواہے نے کہا کہ میں نے انہیں فلاں جگہ پر اس حال میں دیکھا کہ ان کا تمام بدن آنسوؤں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں، اے میرے مالک، تیری عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک ٹھنڈا پانی نہ پیوں گا جب تک اپنی قدر و منزلت اور اپنے مقام کو تیرے نزدیک نہ دیکھ لوں۔ ان کی والدہ یہ سن کر ان کے پاس پہنچی۔ جب ان کی نگاہ ماں پر پڑی اور ان کو دیکھا تو خود کو ان تک پہنچایا۔ ان کی والدہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور قسم دی کہ گھر چلیں۔ یحییٰ علیہ السلام جب گھر آئے تو والدہ نے کہا، موٹے بالوں کے لباس کو اتار دو اور اونی کپڑے پہن لو کہ یہ نرم ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام لباس بدل کر لیٹ گئے اور انہیں نیند آ گئی۔
یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا اور بیدار نہ ہوئے۔ خواب میں ان کو یہ آواز آئی، اے یحییٰ بن زکریا، کیا میرے گھر سے بہتر کوئی اور گھر ہے یا مجھ سے بہتر کوئی ہمسایہ چاہتے ہو؟ یہ سن کر نیند سے بیدار ہوئے اور کہا، اے میرے معبود، مجھ پر نفرین ہے، مجھے درگزر فرما۔ تیری عزت کی قسم، تیرے بیت المقدس کے سایہ کے علاوہ میں کوئی اور سایہ نہیں چاہتا۔ پھر والدہ سے کہا، میرے بالوں کے موٹے کپڑے لا دیں۔ ان کی والدہ نے کپڑے تو دے دیے مگر حضرت سے لپٹ گئیں اور باہر جانے سے روکنے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے دل کے پردے کھول دیے گئے ہیں، یہ دنیاوی راحت و آرام سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یحییٰ علیہ السلام اٹھے اور اپنے کپڑے بدلے اور بیت المقدس میں جا کر زاہدوں اور راہبوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ سورہ مریم آیت نمبر 13 اور 14 میں پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انہیں بچپن ہی میں اپنی بارگاہ سے نبوت، رحمدلی اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ خود بھی پرہیزگار اور اپنے والدین کے حق میں سعادت مند تھے، ہماری طرف سے ان پر برابر سلام ہے۔